10 मुहर्रम वाले दिन मेरी सहेली मुझे इमाम बारगाह ले गई। मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी, दिल खून के आंसू रो रहा था। सहेली कहने लगी, शाम गरीबा सुनकर तुम्हें बहुत सुकून मिलेगा, तुम्हारी सारी बेचैनी खत्म हो जाएगी। मैं वहां पहुंची तो वहां सब शिया मर्द और खवातीन मौजूद थे। अचानक एक आदमी ने जोर से कहा, लाइट बंद कर दो। जैसे ही लाइट बंद हुई मेरा कलेजा मुंह को आ गया, क्योंकि किसी ने मेरा नाम लेकर पुकारा। मेरा नाम शबाना है। मेरे अबू मोहल्ले में मौजूद मस्जिद के इमाम थे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह एक हाफिज़ कुरान हूँ। मेरा एक ही भाई था जो अब मस्जिद में मुअज्जिन था और शाम को बच्चों को नाजरा कुरान पढ़ाया करता था। हमारा घराना शुरू से इंतहाई मजहबी और नमाज का पाबंद था। मेरे खानदान में सभी ने सरकारी स्कूलों से मैट्रिक तक ही तालीम हासिल की थी। मैं चूंकि पढ़ाई में काफ़ी ज़हीन थी और जब मैट्रिक का रिजल्ट आया तो मैं अव्वल आई थी, इसलिए अबू ने उस रोज़ मस्जिद में आने वाले सभी नमाजियों को मिठाई बांटी। मैं आगे भी पढ़ना चाहती थी। अबू से जब मैंने ख्वाहिश का इजहार किया तो वो सोच में पड़ गए। कहने लगे, कॉलेज यहाँ से काफ़ी दूर है, तुम कैसे जाओगी? और बेटा, हमारे ख़ानदान में इतना पढ़ने का रवाज नहीं है। मगर जब मेरी आंखों से मोटे मोटे आंसू बहकर गालों पर आए तो अबू ने मुझे सीने से लगा लिया और पढ़ाई की इजाज़त भी दे दी। वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे खुशी का दिन था। मैंने कॉलेज में दाखिला ले लिया और दिल लगाकर पढ़ाई करने लगी। कॉलेज में मुख्तलिफ मज़ाहिब और मसालिक से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी मौजूद थे। वहाँ मेरी दोस्ती आमिना से हुई, जो हमारे ही मोहल्ले की एक लड़की थी और बहुत ही खुश मिजाज और खुश इखलाक थी। कुछ ही रोज़ में हम पक्की सहेलियां बन गईं। हमारी क्लास में अगले बेंच पर एक नई लड़की आकर बैठी जिसका नाम फातिमा बतूल था। इंतहाई नरम लहजे और बा इखलाक लड़की थी। मैंने कभी उसे मुखातब करने की कोशिश नहीं की थी। एक दिन कॉलेज से छुट्टी हुई तो शदीद गर्मी थी, मेरे पास मौजूद पानी ख़त्म हो चुका था। तभी फातिमा ने अपने बैग से बोतल निकाली। तब मुझसे रहा न गया। मैं अपना गिलास उठाकर उसके पास गई और बोली, क्या तुम मुझे थोड़ा सा पानी दे सकती हो? मेरे सवाल पर उसने मुझे देखा। वो कुछ बोलती इससे पहले ही आमिना ने मुझे बाजू से पकड़कर पीछे कर दिया। चौंक कर कहने लगी, ये तुम क्या करने वाली थी? पागल हो गई हो? एक शिया लड़की से पानी लेने लगी थी। आमिना की बात सुनकर मुझे झटका सा लगा। मैंने एक नज़र उस लड़की पर डाली। मुझे तो खबर ही नहीं थी कि वो शिया है। मैंने आमिना से कहा, क्या हो गया है? पानी ही तो मांगा है, इसमें क्या है? और फौरन कहने लगी, जानती भी हो इसने पानी में क्या क्या मिलाया होगा? क्या खबर उसने कुछ ऐसा मिला दिया हो जिसे पी कर तुम शिया हो जाओ? आमिना की बात सुनकर मैं झंझला कर उसका चेहरा देखने लगी। मेरी जुबान से बेसाख्ता अस्तगफिरुल्लाह के अल्फाज निकले। मेरा वजूद जैसे कांप उठा। मैंने एक हकारत भरी नज़र फातिमा पर डाली और आमिना बोली, तुम्हारे अबू को पता चल गया कि तुम एक शिया से पानी मांग रही थी तो तुम्हारा हशर नशर कर देंगे। मैं तो उस लड़की से यूं दूर हुई जैसे उसे कोई बहुत बड़ी बीमारी हो। मैं पानी पिए बगैर ही आमिना के साथ कॉलेज से निकल आई। जहन में कई सवालात थे। हमारे यहाँ शिया का जिक्र आमतौर पर मुहर्रम के महीने में किया जाता है। इससे पहले हम दीनी और दुनियावी कामों में इस कदर मसरूफ होते हैं कि किसी को अपनी ज़ात की भी परवाह नहीं होती। आमिना मुझसे कहने लगी कि तुम जानती भी हो हम उन्हें काफिर कहते हैं। ये लोग ऐसे ऐसे काम करते हैं कि तौबा करो, मुझे तो तुम्हें बताते हुए भी शर्म आ रही है। ऐसी बातें हम बचपन से सुनते आ रहे थे और हमारी सोचें पुख्ता हो चुकी थीं कि शिया लोग न्याज के लिए जो कुछ बनाते हैं पता नहीं उसमें क्या क्या मिक्स करते हैं। इसके अलावा जब 10 मुहर्रम की रात आती है तो ये शाम गरीबा करते हैं। उस रात सभी शिया मर्द हजरात और औरतें एक बड़े कमरे में इकट्ठे हो जाते हैं, फिर गलत काम करते हैं। मैंने जब पहली दफ़ा अपनी मामी पुप्पो को ऐसे कहते हुए सुना था तब मैं 13 साल की थी। जाहिर सी बात है ये उम्र तजस्सुस भरी होती है। मुझे इल्म हुआ तो उसी पर मेरी सोच पुख्ता हो गई। दिल में खुद ब खुद नफरत पलने लगी। ये लोग कैसे थे जो खुद को मुसलमान कहते थे मगर फिर शाम गरीबा में सब मिलकर एक साथ गलत काम करते थे? क्या ये लोग मुसलमान नहीं थे? एक खुदा को मानने वाले नहीं थे? मैंने इस बारे में आमिना से भी जिक्र किया। क्या ये खुदा के हकमात को नहीं मानते? ये लोग कुरान मजीद नहीं पढ़ते? जब खुदा ने इन सब से मना फरमाया है कि मर्द और औरत के बीच पर्दा होना चाहिए, महरम और नामहरम के उसूल हैं, तो फिर ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? अगर ये लोग इस कदर गलीज हैं तो इनको हमारी हुकूमत ने मुसलमान क्यों कह रखा है? उन्हें गैर मुस्लिम क्यों नहीं करार दिया जाता? आमिना मेरी बात सुनकर कहने लगी, तभी तो हम इन्हें काफिर कहते हैं, क्योंकि ये खुद ही मातम करते हैं और खुद ही रोते हैं और ऐसे गलत काम करते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। तभी तो मैं तुम्हें फातिमा से दूर रख रही थी। इनका तो कुरान ही अलग है जिसके 40 पारे हैं। ये लोग 10 मुहर्रम को एक घोड़ा भी निकालते हैं और हमारे यहाँ ये माना जाता है कि ये लोग जब भी चिकन, चावल या बिरयानी बनाते हैं तो उसमें उस घोड़े की गंदगी शामिल करते हैं। औरतें और ये हाफिज़ कुरान भी नहीं होते। इनका तो अपना अलग ही दीन होता है। मैंने आमिना की बातें सुनी तो मेरे दिल में एक बार फिर नफरत परवान चढ़ने लगी। एक दिन मैं कॉलेज गई तो फातिमा मेरी जानब देख रही थी। मैंने फौरन नजर चुरा ली। उसे देखकर एक बार फिर मेरे दिल में बुरे ख्यालात आने लगे।
اور نفرت خود بخود بڑھنے لگی۔ محرم الحرام آنے والا تھا، جیسے جیسے محرم کے 10 دن قریب آ رہے تھے ہمارے ہاں شیعوں کے خلاف باتیں اور الزامات بھی بڑھتے جا رہے تھے۔ اکثر میں اور آمنہ مل کر فاطمہ کے خلاف طنزیہ باتیں کرتے تھے، جبکہ ہمارے آگے بیٹھی فاطمہ ہر بات سنتی رہتی تھی، مگر کبھی اس نے پلٹ کر جواب نہیں دیا تھا، نہ ہی اس نے ہمارے عقیدے کو برا بھلا کہا تھا۔ ایک دفعہ آمنہ کہنے لگی، دیکھا اگر سچی ہوتی تو ضرور جواب دیتی، مگر اس کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے، اب بھلا یہ کیا جواب دے گی؟ اتنا سننا تھا کہ فاطمہ پلٹ کر ہماری طرف دیکھنے لگی، اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ کہنے لگی، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ایک بات سنے اور بغیر تصدیق کے اسے آگے پھیلانا شروع کر دے۔ فاطمہ کے منہ سے یہ سننا تھا کہ میں حیران رہ گئی، آخر اس کا مطلب کیا تھا؟ یہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا، جس میں وہ فرما رہے تھے کہ جو شخص بغیر تحقیق کے بات آگے پھیلاتا ہے وہ جھوٹا ہوتا ہے۔ کیا یہ ساری باتیں تصدیق شدہ نہیں تھیں؟ میرے دماغ میں نئی سوچیں جنم لینے لگیں۔ محرم الحرام کے دن شروع ہو چکے تھے، گھر آ کر کچھ پوچھی تو ابو ڈانٹ کر چپ کرا دیتے اور کہتے کہ تم ان باتوں میں دخل مت دو، یہ لوگ گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، ان کے پاس نہ جانے کیسا جادو ہے، جو بھی ان کے ساتھ رہے یا ان کی جگہوں پر جائے وہ اپنا عقیدہ بدل لیتا ہے۔ میں ابو سے بہت خوف کھاتی تھی، اس لیے انہیں نہیں بتایا کہ میری کلاس میں ایک شیعہ لڑکی بیٹھتی ہے، مگر دل میں تجسس بے چین کیے ہوئے تھا۔ میں دینی تعلیم یافتہ تھی، حافظ قرآن تھی، اس لیے نہ جانے کیوں مجھے لگا کہ مجھے فاطمہ سے بات کرنی چاہیے، اس کے عقیدے کو جاننا چاہیے، کیونکہ ہمارے نبی کا فرمان مجھے کئی دنوں سے بے چین کر رہا تھا۔ ایک دن آمنہ چھٹی پر تھی تو میں نے فاطمہ سے پوچھا کہ تم نے قرآن مجید کب حفظ کیا؟ میری بات سن کر اس نے چونک کر میری طرف دیکھا اور کہنے لگی، کیوں ہم مسلمان نہیں ہیں؟ میری عمر اس وقت 6 سال تھی جب میں نے پہلی بار قرآن مجید ختم کیا۔ فاطمہ کی بات سن کر میں اسے غور سے دیکھنے لگی۔ میں بولی، تم لوگوں کا قرآن تو 40 پاروں کا ہوتا ہے۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا وہی ہمارا قرآن ہے، جسے 30 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور ہر حصے کو پارہ کہا جاتا ہے۔ اس کی بات سن کر میرا تجسس مزید بڑھ گیا۔ میں نے پوچھا، کیا تم ایک خدا کو مانتی ہو؟ وہ بتانے لگی کہ ہاں، ہم ایک خدا کو مانتے ہیں، اس کے 1,24,000 انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو خدا کے ساتھ کسی کو شریک کرے یا اس کے دین میں رد و بدل کرے وہ کافر ہوتا ہے۔ میں فاطمہ کی باتوں کی طرف مائل ہونے لگی، مگر فوراً ابو کی باتیں ذہن میں آ گئیں کہ شیعہ جادوگر ہوتے ہیں، اپنی باتوں میں پھنسا لیتے ہیں، مگر مجھے فاطمہ کہیں سے بھی جادوگر نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے باوجود میرے ذہن میں سوالات تھے اور وہ میرے ہر سوال کا نہایت نرمی سے جواب دے رہی تھی۔ آخر میں اس سے پوچھ بیٹھی کہ شام غریبہ کیا ہے، تم لوگ کیا کرتے ہو؟ میری بات سن کر وہ خاموش ہو گئی۔ کہنے لگی، میں چاہتی ہوں کہ تم اس دفعہ 10 محرم کو میرے ساتھ جا کر خود دیکھو کہ شام غریبہ میں کیا ہوتا ہے، ہم سب شیعہ مل کر شام غریبہ میں آخر کیا کرتے ہیں۔ تو فاطمہ کی بات سن کر میں اچھل پڑی اور اس سے کہا، ابو میرا سر دھڑ سے الگ کر دیں گے، میں تمہارے ساتھ شام غریبہ کیسے جا سکتی ہوں؟ کیا خبر وہاں میرے ساتھ کیا ہو جائے؟ تو فاطمہ بولی، یہ سب تو تم لوگوں کی سوچ ہے، خیر تمہاری مرضی ہے، اگر تم 10 محرم کی شام میرے ساتھ جانا چاہو تو ضرور بتانا، جب تک تم سب کچھ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھو گی تو تمہیں یقین نہیں آئے گا۔ میں نے فاطمہ کی بات پر غور کیا۔ اس دن میں گھر گئی تو اسی سوچ میں گھومتی رہی، نماز پڑھ کر دعا مانگی تو شام غریبہ ذہن میں آ گئی۔ قرآن مجید فرقان حمید کھولا اور تلاوت شروع کر دی، مگر فاطمہ کی باتیں میرے دل اور دماغ سے نہیں نکل رہی تھیں۔ ایسے لگتا تھا جیسے اس نے مجھ پر سچ میں جادو کر دیا ہو۔ میں آیت الکرسی پڑھ کر خود پر دم کرنے لگی، مگر دماغ اس جانب سے ہٹ ہی نہیں رہا تھا۔ ناظرین کرام، اگلے روز میں کالج گئی تو آمنہ بھی آئی ہوئی تھی۔ میں نے اس کے سامنے تو فاطمہ سے کوئی بات نہیں کی، مگر میں اس سے اپنی کیفیت بیان کرنا چاہتی تھی، یہاں تک کہ اسے کہہ بھی دیا کہ تم نے کل سے مجھ پر کیسا جادو کر رکھا ہے کہ مجھے سکون ہی نہیں مل رہا۔ دل کہتا ہے کہ شام غریبہ دیکھوں، مگر دماغ روکتا ہے کہ تم برباد ہو جاؤ گی۔ تو فاطمہ نے مجھے اپنے پاس بٹھایا، ہم کینٹین میں تھے، اس نے مجھے قریب بٹھا کر نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے واقعات سنانا شروع کر دیے۔ جیسے جیسے میں تصور کرتی جا رہی تھی میری بے چینیاں کم ہوتی جا رہی تھیں۔ آخر میں فاطمہ بولی، 4 دن بعد 10 محرم ہے، تم میرے ساتھ چلنا، میں تمہارے محلے میں تمہیں لینے آ جاؤں گی۔ نہ جانے کیوں میں نے جانے کی ہاں بھی بھر لی تھی، میں بس حقیقت اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی تھی۔ 10 محرم کا دن قریب آ رہا تھا اور ہمارے ہاں قرآن خوانی رکھی گئی تھی۔
اور نعت کی محفلیں بھی سجائی گئی تھیں۔ 10 محرم کا دن چڑھا تو میں نے روزہ رکھا ہوا تھا، کیونکہ آج کے دن کا روزہ بہت بابرکت سمجھا جاتا ہے۔ میں شدید پریشانی میں مبتلا تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا بہانہ بنا کر گھر سے نکلوں۔ میرے ابو نے سب کو منع کر رکھا تھا کہ آج کی شام کوئی بھی عورت گھر سے باہر نہیں نکلے گی۔ میں نے کچھ سوچا اور زندگی میں پہلی دفعہ ابو سے جھوٹ بولنے کے لیے آئی۔ ابو سامنے بیٹھے تھے۔ میں نے کہا، ابو، میری دوست آمنہ کی ہاں قرآن خوانی ہے، اس لیے مجھے خاص آنے کی دعوت دی گئی ہے، تو کیا میں اس کے ہاں چلی جاؤں؟ ابو نے یہ سنا تو کہنے لگے، وہ میری ایک عزیز کی بیٹی ہے، اس لیے تم چلی جاؤ، بھائی تمہیں چھوڑ آئے گا، اور جب واپس آنا ہو تو مجھے فون کر دینا۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ میرے پاس موبائل موجود تھا، میں نے فاطمہ کو کال کر دی۔ مغرب سے کچھ دیر پہلے بھائی مجھے آمنہ کے گھر کے پاس چھوڑ کر چلا گیا۔ اب فاطمہ آ چکی تھی۔ اس کا گھر ہمارے محلے سے 15 منٹ کی دوری پر تھا۔ اس نے سادہ سا لباس پہن رکھا تھا اور سیاہ برقعے میں ملبوس تھی۔ وہ مجھے کہنے لگی، تم نے سفید چادر کیوں پہن رکھی ہے؟ تم جانتی نہیں آج 10 محرم ہے اور تم شام غریباں کی مجلس میں جا رہی ہو؟ یہ لو، میں تمہارے لیے کالی چادر لے کر آئی ہوں۔ میں نے اس کی بات مانی اور فوراً چادر سے خود کو لپیٹ لیا۔ آگے نہ جانے میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ دل میں عجیب سے وسوسے تھے، جبکہ فاطمہ پرسکون تھی۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے اپنے ساتھ لے جانے لگی۔ وہاں بینر لگے ہوئے تھے، میرا وجود تھر تھر کانپ رہا تھا۔ دل چاہا کہ سب کچھ چھوڑ کر واپس بھاگ جاؤں، مگر میں ایسا نہ کر سکی۔ ذہن میں تصویریں بن رہی تھیں۔ کہا جاتا تھا کہ یہاں غلط کام کیے جاتے ہیں، کہیں آج میری عزت نہ لٹ جائے۔ یہ سوچ کر مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ میرے ماں باپ تو مجھے جان سے ہی مار دیتے۔ آنکھوں میں خوف سے آنسو آ رہے تھے، مگر واپس جانے کا کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ میں نے اپنی عزت خدا کے حوالے کر دی۔ سبھی سیاہ لباس میں ملبوس تھے۔ فاطمہ مجھے اندر لے گئی، جہاں ایک طرف عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں، ہم بھی وہیں پر بیٹھ گئیں۔ وہاں اس کی امی اور بہنیں بھی بیٹھی ہوئی تھیں۔ فاطمہ نے میرا تعارف کروایا تو انہوں نے بڑی خوش دلی سے میرا استقبال کیا، مگر میرا دماغ ابھی بھی جھنجھلا رہا تھا۔ میں وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ مغرب کے بعد فوراً ہی لاؤڈ سپیکر پر ایک شخص کی آواز گونجی جو کہنے لگا کہ تمام روشنیاں بجھا دی جائیں۔ میرا دل ڈوب گیا، گویا مجھے اپنی موت دکھائی دینے لگی۔ میں نے فاطمہ سے کہا، اب کیا ہونے والا ہے؟ ذہن میں تصور آیا کہ اب مرد بھوکے بھیڑیوں کی طرح عورتوں کی طرف بڑھیں گے، مگر جیسے ہی اندھیرا ہوا ایک مرد لاؤڈ سپیکر پر واقعہ کربلا سنانے لگا۔ وہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد کا منظر بیان کر رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو شہید کر دیا گیا تو ایک بھی مرد باقی نہیں بچا سوائے امام حسین علیہ السلام کے بڑے بیٹے کے، جو اس وقت بیمار تھے۔ امام زین العابدین کے علاوہ سب شہید ہو چکے تھے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ شہادت کے بعد یزیدی فوج نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاش پر گھوڑے دوڑا دیے۔ ہر طرف کوہرام مچ گیا تھا۔ خیموں میں موجود مستورات رونے لگیں۔ جب یزیدی فوج خیموں کی جانب آئی تو خیموں کو آگ لگا دی گئی۔ ان کے پاس نہ بھائی تھا، نہ بیٹا، نہ بھانجا، نہ بھتیجا، سب صحرا میں پامال ہو چکے تھے۔ خیموں کو آگ لگ گئی تو سب چیخو پکار کرتی ہوئی باہر کی طرف دوڑی۔ ایک خیمے میں امام حسین علیہ السلام کے بڑے بیٹے موجود تھے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے جب اپنے بھتیجے کا خیمہ جلتے دیکھا تو بیمار بھتیجے کو کندھوں پر اٹھا کر باہر آئیں تاکہ بھائی کی آخری نشانی کو بچا سکیں۔ کئی مستورات اور بچے اس بھگدڑ اور آگ میں جل گئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی 4 سالہ بیٹی بی بی سکینہ، جن کے برقعے میں آگ لگ چکی تھی، وہ اپنے بابا کا نام لے کر روتی ہوئی مدد کو پکار رہی تھیں۔ خیموں کا سیاہ دھواں اور اندھیرا پھیل چکا تھا۔ معصوم بچی اپنے بابا کے پامال جسم کے پاس جا کر روتی رہی، زخمی کندھے دکھاتی، جلا ہوا کرتا دکھا کر روتی رہی کہ بابا میں یتیم ہو گئی ہوں، شمر نے بالیاں چھین لی ہیں، خیمے جلا دیے ہیں۔ اس منظر کو شام غریباں یعنی غریبوں کی شام کہا جاتا ہے، اور 10 محرم کی یہ شام جب منظر کشی کے ساتھ بیان کی جاتی ہے تو روشنیاں بجھا دی جاتی ہیں۔ ناظرین کرام، تاکہ آپ کا ذہن اس لمحے کربلا کا منظر دیکھ سکے۔ میں نے جب یہ سنا تو میرا وجود کانپ اٹھا۔ میری آنکھوں سے آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ ویسے سب ہی زارو قطار رو رہی تھیں۔ میں نواسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ڈھائے گئے مظالم سن کر برداشت نہ کر سکی۔ دل سے بے ساختہ کروڑوں بار درود و سلام ان کی ذات کے لیے نکلے۔
15 मिनट तक अंधेरा रहा, फिर रोशनी हो गई। सभी औरतें रो रही थीं। यहाँ मर्दों और औरतों के बैठने का भी अलग इंतजाम किया गया था। शाम गरीबा की मजलिस खत्म हुई तो कई हकायक मुझ पर आश्कार हुए।